السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک ماں کا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ایک بہترین قصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ منگل کا دن تھا جب 2.5 سال کے ایک بچے کے آپریشن سے فارغ ہوا۔ اس واقعے اور اس قصے کا راوی ایک بہترین امراض قلب یعنی دل کے وارڈ کا ایک ڈاکٹر ہے، جس نے یہ واقعہ ہم تک پہنچایا ہے، جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ منگل کا دن تھا جب میں 2.5 سال کے ایک بچے کے آپریشن سے فارغ ہوا۔ اگلے روز اس بچے کی صحت قدرے بہتر تھی، وہ کھیل رہا تھا، ساتھ ہی اس کی والدہ بیٹھے کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ میں نے بچے کا چیک اپ کیا اور مجھے بھی اطمینان محسوس ہوا۔ جمعرات کے روز ٹھیک 11:15 بجے نرس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر اس بچے کی سانس رک گئی ہے، لگتا ہے کہ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں فوراً سارے کام چھوڑ کر اس بچے کی طرف دوڑا۔ میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ ملنا شروع کیا۔ کم و بیش 45 منٹ تک اس کے دل کا مساج کرتا رہا۔ اس دوران اس کے دل کی دھڑکن بند رہی۔ اللہ رب العزت نے اسے ایک نئی زندگی عطا کی اور اس کے دل نے آہستہ آہستہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور مجھے جب مکمل تسلی ہو گئی تو اس بچے کے لاحقین کو اس کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو اور وہ موت اور زندگی کے بیچ میں مبتلا ہو تو والدین کو اس کے بارے میں بتلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ دل پر پتھر رکھ کر والدین کو مطلع کرنا پڑا، ان کو اطلاع دینی پڑی، یعنی ان کو اطلاع جو ہے وہ دینی پڑتی بھی ہے، مگر ضروری ہوتا ہے کہ والدین کو معلوم ہو کہ ان کے پیارے کی کیا حالت ہے۔ میں نے بچے کے والد کے بارے میں معلوم کیا، مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ البتہ بچے کی والدہ موجود تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ بچے کی حرکت بند ہونے کا سبب یہ تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے دماغ کی طبعی موت واقع ہو چکی ہے۔ اگر معزز ناظرین، اگر کسی ماں کو یہ بات بتلائی جائے کہ اس کے بچے کے دماغ کی طبعی موت واقع ہو چکی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً رونا، چیخ و پکار اور شور و غل۔ مگر یہ عظیم خاتون نہ تو چیخی نہ روئی، نہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے میرے بیٹے کی حالت سخت خراب ہو گئی ہے، بلکہ اس نے نہایت صبر اور تحمل سے میری بات سنی اور کہنے لگی الحمدللہ، پھر مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ بچہ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں تھا۔ 10 دن کے بعد بچے نے تھوڑی سی حرکت کی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچے کے دماغ کی حالت معقول ہے۔ 12 دن کے بعد بچے کے دل نے پھر حرکت کرنا چھوڑ دی۔ پھر ہم نے اس کے دل پر مساج کرنا شروع کر دیا۔ 45 منٹ تک ہم دل کو مساج کرتے رہے، ملتے رہے، مگر اس نے حرکت نہ کی۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا اب امید کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ بچے کی والدہ نے سنا تو بجائے رونے دھونے کے کہنے لگی الحمدللہ، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی اللہم ان کان فی شفائہ خیر فاشفہ یا رب۔ اللہ، اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما۔ یعنی دیکھتے ہی دیکھتے ایک معجزہ رونما ہوا کہ اس بچے کے دل نے ایک بار پھر حرکت شروع کر دی۔
ایک دفعہ پھر خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، جہاں تک کہ اولاد کے معاملے میں ماں کی خوشی کا تعلق ہے، اس کا اندازہ آپ جو ہے وہ بخوبی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، بچے پر کئی طرح کی کیفیات آتی رہیں، اس کی حالت بہتر ہو جاتی، کبھی خراب ہونے لگتی، مگر اس کی والدہ نہایت مطمئن نظر آتی۔ اس کا اکثر وقت دعا میں گزرتا۔ 3.5 ماہ گزر گئے، بچہ مسلسل انتہائی نگہداشت کے کمرے میں رہا۔ اس کے سر میں ورم ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم مسلسل علاج کرتی رہی، مگر دن بدن بچے کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق بچے کا بچنا جو تھا وہ محال ہو گیا تھا۔ چونکہ میں ICU کا نگران تھا، لہذا میں نے بچے کی والدہ کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کیا۔ اسے بتایا کہ اب تمہارے بیٹے کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اگر اس کو کوئی دل کا دورہ نہیں پڑتا تو بھی اس کے سر میں ورم ہو چکا ہے، جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی جان خطرہ میں ہے۔ اس خاتون نے پھر الحمدللہ کہا اور چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس خاتون کا اللہ رب العزت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے یہ الفاظ: اے اللہ، اگر بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما۔ اس کے ایمان باللہ کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، اس بچے کے مرض کی کہانی خاصی لمبی ہے، مگر ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ طبی نقطہ نظر سے اس بچے کی موت 1 سے زیادہ مرتبہ واقع ہو چکی تھی، جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بچے کی والدہ نہایت صابرہ اور شاکرہ خاتون تھیں۔ اپنی 23 سالہ ہسپتال کی نوکری کے دوران میں نے اس جیسی خاتون نہیں دیکھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بچے کے گردوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب ہمارا یہی تجزیہ تھا کہ اس بار تو یہ نہیں بچے گا۔ میں نے پھر ہمت کر کے والدہ کو بتایا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح الحمدللہ کہا اور چلی گئی۔ یہ بچہ 4 ماہ تک موت و حیات یعنی زندگی کے بیچ میں مبتلا رہا۔ اچانک ایک دن عجیب و غریب مرض لاحق ہو گیا۔ میں نے پوری زندگی میں ایسا خطرناک مرض نہیں دیکھا۔ ہم ڈاکٹر لوگ بہت پریشان تھے کہ اس کے سینے پر سوجن ہو گئی۔ ہم نے سارے جتن کر ڈالے، مگر بچے کی حالت بتدریج خراب ہوتی چلی گئی۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا، اب تمہارے بیٹے کا زندہ رہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کی والدہ نے حسب سابق الحمدللہ کہا اور کہنے لگی، اے میرے رب، اگر اس بچے کے زندہ رہنے میں خیر ہے تو اسے زندگی عطا فرما۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اب بچے نے بولنا، سننا اور دیکھنا بند کر دیا تھا۔ وہ حرکت کرنے سے بھی قاصر تھا، مگر اس کی صابرہ والدہ بچے کے ساتھ چپکی ہوئی اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ معزز ناظرین، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی والدہ کے پاس ایک ہی سہارا تھا، وہ تھا اپنے مولا سے دعا کا سہارا۔ بالآخر اس کی التجائیں رنگ لے آئیں۔ کم و بیش 8 ماہ کی شدید بیماری کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا اور اپنی والدہ کے ساتھ اسپتال میں دوڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اسے کوئی بیماری ہے۔ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اسپتال میں تھا کہ ہمارے ساتھی نے مجھے بتایا کہ کمرہ انتظار میں ایک آدمی، اس کی بیوی اور 2 بچے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے ملنے کے خواہاں ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ میں ان کو ملنے گیا تو انہیں دیکھ کر پہچان گیا کہ وہی بچہ ہے جس کا ہم علاج کرتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ بچہ بالکل تندرست، توانا اور بالکل خوبصورت پھول کی طرح شوخ و
شوخ اور ہر قسم کی بیماری سے پاک والدین کے پاس کھیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا نومولود بھائی بھی، اس کے والدین نہایت محبت سے ملے، وہ میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ میں نے نومولود کی طرف اشارہ کر کے مزاحاً اس کے والد سے پوچھا اس کا اولاد میں کون سا نمبر ہے، 13 یا 14 نمبر میں خود ہی گنتا چلا گیا۔ میں نے باپ کی طرف دیکھا، اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب یہ میرا دوسرا بیٹا ہے اور بڑا بیٹا وہی ہے جس کا آپ علاج کرتے رہے ہیں۔ وہ میری شادی کا 17 سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میں اسے علیحدہ کمرے میں لے گیا اور کہا کہ دوست، میں اپنی تمام زندگی میں تمہاری بیوی سے زیادہ صابرہ اور شاکرہ عورت کوئی نہیں دیکھی۔ 17 سال کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں پھول کھلایا، مگر وہ بچہ جس قسم کے امراض میں مبتلا تھا، اس عورت نے جس محبت، محنت اور صبر سے اس بچے کی تیمارداری کی، اس کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے بعد خاوند نے میرا بازو تھام لیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میری اس خاتون سے شادی 19 سال قبل ہوئی۔ اس خاتون نے شرعی عذر کے بغیر کبھی نماز یا تہجد ترک نہیں کی۔ میں نے اسے جھوٹ بولنے، شغل و مذاق کرتے یا کسی کو برا بھلا کہتے نہیں سنا۔ میں جب بھی گھر جاتا یہ ہمیشہ نہایت خوش دلی سے میرا استقبال کرتی۔ اس کی زبان پر ہر وقت میرے لیے اور گھر کی خیر و برکت کے لیے دعائیں ہوتی۔ ایک اتنی محبت کرنے والی خاتون، اللہ کا خوف رکھنے والی، اس کے سامنے جھکنے والی اور رو رو کر دعائیں مانگنے والی خاتون پر میں سوتن کیسے لاتا؟ میں اس کا دل دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شوہر نے میرے سوال کا جواب خود ہی دیا اور میں ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا۔ معزز ناظرین، یہ ایک بہترین خاتون کا قصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسی خاتون بہت ہی کم جو ہے وہ میسر آتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر۔ یقیناً ایک ماؤں کے لیے ایک زبردست اس قصے کے اندر جو ہے نصیحت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں اور بہنوں کو صابرہ اور شاکرہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔